السلام علیکم. پروگرام اپنے گریبان میں مطیع اللہ جان. ایک بار پھر پوری دنیا میں جو ہے مالیاتی ایک سکینڈل سامنے آیا ہے جس نے بہت سارے سربراہان مملکت کو اور سیاستدانوں کو، کاروباری شخصیات کو ہلا کر رکھ دیا ہے. سکینڈل یہ ہے کہ ان تمام سیاستدانوں نے اور سربراہان مملکت نے کچھ بے نامی کمپنیوں کے ذریعے اپنے ممالک سے باہر کاروبار کیا اور آف شور اکاؤنٹس استعمال کیے. یہ چھوٹے جزائر کی طرح کے جو ممالک ہیں جہاں پہ ٹیکس کے قوانین بڑے آسان ہوتے ہیں اور کم ٹیکس ہوتا ہے، وہاں پہ بے نامی کمپنیاں کھول کے بڑے لوگ جو ہیں اپنا پیسہ وہاں پہ سرمایہ کے طور پہ لگاتے ہیں. مگر سوال یہ ہے کہ یہ پیسہ باہر کیوں لگایا جاتا ہے، اپنے ملکوں میں کیوں نہیں لگایا جاتا، اور پھر اپنے نام سے کاروبار کیوں نہیں کیا جاتا، دوسرے ناموں سے کاروبار کیوں کیا جاتا ہے، اور کیا یہ ایسی بے نامی کمپنیاں جو اپنے ممالک سے باہر کھولی جاتی ہیں، کیا ان کا مقصد ٹیکس کی چوری کرنا ہے یا اپنے ملکوں کے ٹیکس کے قوانین سے بچنا ہے، اور کیا پھر یہ کمپنیاں جو ہیں کوئی ایسا خطرناک جرم میں بھی ملوث ہو سکتی ہیں جس کو آج کل ہم دہشت گردی بھی کہہ سکتے ہیں. یہ بہت سارے سوال ہیں اور آج کے پروگرام اپنا گریبان میں ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ہم عام آدمی کو بتائیں، عام شہری کو بتائیں کہ یہ جو بے نامی کمپنیاں، آف شور کمپنیاں، غیر ملکی کاروبار، اس کا پاکستان کے عام شہری سے کیا تعلق ہے، اس پہ کیا اثر پڑ سکتا ہے، پاکستان کے قوانین کیا کہتے ہیں، اور پھر یقینی طور پہ جو معلومات اب پاکستان کے حوالے سے سامنے آئی ہیں، شریف خاندان کے حوالے سے، پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کے حوالے سے، اور دوسرے جو بڑی کاروباری شخصیات ہیں ان کے نام سامنے آ رہے ہیں، تو اس میں ایک عام پاکستانی شہری کی دلچسپی کے لیے کیا ہے، یہ جاننے کے لیے آج ہم نے چند قانونی ماہرین کو زحمت دی ہے اور ہماری کوشش تھی کہ ہم سیاسی جماعتوں کے نمائندوں سے بھی بات کریں. مہمانوں کا تعارف کراتا چلوں. سب سے عام مہمان ہمارے بیرسٹر شہزاد اکبر جو ایک ماہر قانون ہیں اور بیرسٹر ہیں، قانون دان ہیں اور نیب کے پروسیکیوٹر بھی رہے ہیں، اور خاص کر پیپلز پارٹی کی قیادت کے اوپر جو سوئز اکاؤنٹس کی تحقیقات نیب کرتی رہی ہے اس میں بھی کافی سرگرم رہے ہیں. ان کا کافی تجربہ ہے ان بے نامی اکاؤنٹس کے حوالے سے بھی. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینئر رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے غلام مرتضیٰ ستی. ان کے علاوہ بھی ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کریں گے ماہر قانون ایڈوکیٹ احمد بلال صوفی ہیں. ہماری کوشش ہے کہ ٹیلی فون پہ ہمیں کچھ دیر تک وہ جوائن کر سکیں. وہ بین الاقوامی قوانین کے ماہر ہیں، اور اسی طرح تحریک انصاف کے بھی کچھ اراکین قومی اسمبلی، ان سے بھی ہم کوشش کر رہے ہیں رابطہ کرنے کی. گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ کو آج جو ان تمام خبروں کے اوپر مسلم لیگ نون نے باضابطہ رد عمل دیا ہے، وزیر اطلاعات و نشریات پرویز رشید نے آج ایک پریس کانفرنس کی اور اس پریس کانفرنس میں اس الزام کے اوپر اپنا رد عمل دیا کہ حسین نواز اور مریم نواز اور جو حسن نواز ہیں ان کے جو بیرون ملک میں جو کاروبار ہیں ان کے حوالے سے جو خبریں اب سامنے آئی ہیں، ان آف شور کمپنیز کے ساتھ ان کا نام جو جوڑا جا رہا ہے، اس پہ دیکھتے ہیں مسلم لیگ نون کے وزیر اطلاعات و نشریات پرویز رشید نے میڈیا سے کیا کہا. آج پاناما لیکس نے بھی تصدیق کر دی کہ نواز شریف صاحب کی پاکستان سے باہر نہ کوئی جائیداد ہے، نہ ان کا کوئی سرمایہ ہے، نہ ان کی کوئی کمپنی پاکستان سے باہر ہے. تو لندن کی عدالت میں وہ مقدمہ دائر کریں، جو الزامات وہ لگاتے ہیں ان کو وہاں پہ عدالت کے ذریعے اس کو پیش کریں. اگر حسن اور حسین کے کاروبار میں، دونوں بھائیوں کے کاروبار میں کوئی بال برابر بھی لا قانونیت ہوئی، غیر اخلاقی چیز ہوئی، کسی قانون کی خلاف ورزی ہوئی، تو ان کے مقدمے کی پوری فیس جو ہے، خان صاحب کے وہاں پہ طعام کے خرچے، خان صاحب کے وہاں پہ قیام کے خرچے، خان صاحب کی وہاں وکیل کے خرچے، مقدمے کے خرچے، وہ تمام کے تمام مسلم لیگ نون ادا کرے گی. یہ تھے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات. اب دیکھتے ہیں تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے کیا الزام لگایا تھا جس کا جواب پرویز رشید صاحب دے رہے تھے. جو الزامات آ رہے ہیں وہ یہ کہ انہوں نے اپنے بچوں کے نام پہ چیزیں کر دیں.
अपना इन्होंने कहा कि जी मैं तो कुछ नहीं, मैं तो बच्चों से कर्जे लेके गुजारे कर रहा हूँ। ये एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैं अपने बच्चों के बच्चे वहाँ कमाते हैं पैसे और वो मुझे भेजते हैं। उन बेचारों को झूठ बोलने पड़ रहे हैं बताने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए कि ये हमारी चीज़ें नहीं हैं। उन्होंने अब ज़रा पहले झूठ सुने कि मरियम बीबी स्टेटमेंट देती हैं, उनकी टीवी के ऊपर चल रही है बाकायदा। उन्होंने कहा मेरा तो, हमारे पास तो ना मेरे भाइयों के, ना मेरे ख़ानदान किसी की प्रॉपर्टी बाहर नहीं पड़ी या पैसे बाहर नहीं पड़े। एकदम हुसैन शरीफ आते टीवी पर और कहते हैं कि मेरी ये कंपनी है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास वो भी है, वो फ्लैट भी है और मेफेयर भी है। वो सारा टीवी पे आके कह देते। हम बड़े हैरान होते हैं ये क्या हुआ है। अब रात जब हम इंडियन एक्सप्रेस का मजमून पढ़ते हैं तो उधर से पता चलता है कि हुआ क्या। इंडियन एक्सप्रेस के पास इंफॉर्मेशन आता है 3 ऑफशोर कंपनीज का। वो इनको टेलीफोन करके पूछते हैं कि जनाब ये कंपनीज आपके नाम पे है या नहीं। हुसैन शरीफ को एकदम पता चलता है कि ओहो ये तो आने लगी है अखबारों में, तो वो पहले टीवी पे आके बता देते हैं कि जी देखें मैंने ये कंपनीज मेरे नाम पे और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मेहनत से बाहर से सारे कर्जे लेके और अरबों से, पता नहीं कौन ये अमीर दोस्त हैं जो अरबों रुपए के कर्जे दे रहे, कर्जे लेके और मैं अरबोपति बन गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इमरान खान जिक्र कर रहे थे मरीम नवाज़ और हुसैन नवाज़ शरीफ के उन इंटरव्यूज़ का जिसमें उन्होंने पहली बार एतराफ़ किया था हुसैन नवाज़ ने कि उनकी ऑफशोर कंपनीज़ हैं, बेनामी कंपनियां हैं। मरीम नवाज़ ने इसकी तरदीद की थी। थोड़े से वो इंटरव्यूज़ भी याद दहानी के लिए हम आपको दोनों दिखा देते हैं। मुझे बहुत अफसोस हुआ ये चीज़ देख के। वो कहते हैं कि मेरी 5 प्रॉपर्टीज़ हैं या 6 प्रॉपर्टीज़ हैं सेंट्रल लंदन में। मेरी सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैं अपने वालिद के साथ रहती हूँ और मुझे समझ नहीं आई कि मेरी और मेरी वालदा की और बहन भाइयों की प्रॉपर्टीज ये कहाँ से निकाल के ले आए हैं। ये अगर इस बात को प्रूफ करते हैं तो मैं आप जो भी मैं मानने को तैयार हूँ कि ठीक है कि ये जो बिल्कुल कह रहे हैं सही कह रहे हैं, लेकिन इनकी मुझे ये समझ आनी चाहिए कि इनके जो पेपर ये पेश कर रहे हैं उसका सोर्स क्या है, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। और अगर ये सिर्फ PMLN को मिलान करने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर मुझे अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि चेंज का जो ये नारा ये लगा रहे हैं और ये जो क्लीशेड या हैकनीज पॉलिटिक्स से हट के बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये तो रवायती सियासत से भी बदतर सियासत कर रहे हैं। मेरे नाम पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये तो इंग्लैंड की बात है। बाय दैट स्टैंडर्ड अगर ये बता रहे हैं कि जी 5 प्रॉपर्टीज मेरी हैं, 5 मेरे वालिद की हैं, 3 मेरी वालदा की हैं, तो बाय दैट स्टैंडर्ड तो सेंट्रल लंदन तो फिर सारा हमारा होना चाहिए। मैं तो खुद अपने वालिद के घर में यहाँ रायगंज में रहती हूँ। ये थी मरियम नवाज़ जो कि 2012 में जियो टीवी की एंकर सना बुच्चा को इंटरव्यू दे रही थी। अब देखते हैं हुसैन नवाज़ ने चंद महीने पहले कैपिटल टॉक प्रोग्राम में हामिद मीर से क्या कहा। जब आप सऊदी अरब गए तो आपके पास पासपोर्ट भी नहीं था। मेरे पास पासपोर्ट नहीं था जब मैं सऊदी। तो फिर आपने वहां पर इतना बड़ा कारोबार कैसे शुरू किया? बैंकों ने हमें लोन दिए वहां पे और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जिस वक्त ये फैक्ट्री चल पड़ी, सऊदी बैंकों ने लोन दिया आपको? सऊदी बैंकों ने लोन दिए अल्हम्दुलिल्लाह। आपके नाम से इंग्लैंड में कितनी प्रॉपर्टी है? मेरे नाम से इस वक्त 3 प्रॉपर्टीज हैं जो है वहां पे। मैं आज आपके सामने जो है ये रख देता हूँ। एक तो वहां पे जो है प्रॉपर्टीज हैं जो पार्क लेन अपार्टमेंट्स हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ही खरीदे थे। ठीक है जी, 2 अपार्टमेंट्स हैं वहां पे जो ना पार्क लेन में, जिन्हें मैंने खरीदा और वो एक ट्रस्ट बेसिकली उसको ओन करता है। और वो ट्रस्ट जो है वो मेरी बहन मरियम के नाम से है, जो कि मैंने बनाया है। जिसकी जो है ना वजह ये है कि मेरे बच्चे छोटे थे और हैं मेरे बच्चे छोटे इस वक्त जो है, तो उनको ट्रस्टी बनाया था कि अगर लेट्स से कि कोई ऐसी बात हो जाए, कुछ हो जाए, तो वो जो है उनको इक्विटेबली शरन तकसीम कर दें। अच्छा। इसके अलावा वो 2 अपार्टमेंट्स हैं जी। इसके अलावा एक अपार्टमेंट नहीं बल्कि घर जो है वो किसी और जगह पे है जो ना मेरे पास, और वो भी जो है ना एक ट्रस्ट बना हुआ है जो उसको ओन करता है और उसकी ट्रस्टी जो है वो मेरी वालिदा साहिबा है। अच्छा। तो ये बेसिकली जो है ना 3 मेरी प्रॉपर्टीज हैं। बताइए कि ये जो बरतानिया में इतनी महंगी जायदाद है, इतने एसेट्स हैं, ये कहाँ से आपके पास आए? सऊदी अरेबिया की फैक्ट्री की जिस वक्त सेल हुई तो उससे जो इनकम हमारे पास आई अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी इनकम थी।
تو وہ باقاعدہ جو ہے نا وہاں سے سعودی عربیہ سے آفیشلی ٹرانسفر ہوئی برطانیہ میں. اور فگر بتانا پسند فرمائیں گے ہمیں؟ میرا خیال ہے فگر آپ جو ہے نا مجھ تک ہی رہنے دیں, لیکن الحمدللہ میں یہ کہہ سکتا ہوں جی کہ الحمدللہ اٹ واز اے گڈ سم, ٹھیک ہے, کہ جس سے اس وقت جو ہے obviously میں آج سے 11-12 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں, جس وقت پراپرٹیز کی ویلیو کافی کم تھی, اور الحمدللہ میں نے جو ہے 3 پراپرٹیز لی, اور وہ بھی جو ہے مارگیج کروا کے لی. بائی دا وے میں آپ کو اب تک جو ہے وہ جو ہے نا تینوں پراپرٹیز جو ہے مارگیج ہیں, اور وہ ان کے جو مارگیج ہے وہ ادا ہوتی جا رہی ہے. وزیر اعظم نواز شریف کا آپ کے بزنس اور حسن نواز شریف کے بزنس سے کوئی تعلق ہے؟ جی نہیں, میرے والد صاحب کا جو ہے 2005 میں جو ہے نا ہمارے سارے جو ہے ایسٹس جو ہیں وہ تقسیم ہو گئے تھے, جس کے بعد جو ہے نا ان کا جو ہے کوئی لیگل تعلق نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ایک بات شرعن ہوتی ہے, شرعی بات یہ ہے کہ میں اور میرے پاس جو کچھ ہے سب کچھ ان کا ہے. شرعی بات یہ ہے کہ میں اور میرے پاس جو کچھ ہے وہ سب کچھ ان کا ہے. اب قانونی بات تو قانون دان ہی بتا سکتے ہیں. بیرسٹر صاحب, آخر کیا وجہ ہے کہ اس موقع پہ ابھی چند ماہ پہلے آ کے حسین نواز کو یہ اقرار کرنا پڑا کہ ہاں یہ آف شور کمپنیز ہماری ہیں؟ کیا ان آف شور کمپنیز سے پاکستان کے کسی قانون کی خلاف ورزی ہوتی ہے؟ کیا انہوں نے پہلے ان کو ظاہر کرنا چاہیے تھا, یا کوئی ٹیکس کا معاملہ ہے؟ کیوں چھپانے کی ضرورت پڑی شریف خاندان کو شروع میں؟ یہ مطیلہ, اس میں کچھ چیزیں ہمیں پیچھے جانا پڑے گا. پہلے میرا خیال ہے عوام کے لیے یہ بتانا ضروری ہے کہ آف شور کمپنیاں کیا ہوتی ہیں. یہ بے نامی کمپنیاں ہیں. یہ اس وقت قائم کی جاتی ہیں جب اس ایسٹ جو ہے, چاہے وہ کوئی پراپرٹی ہو یا بینک اکاؤنٹ ہو, اس کا اصل مالک اپنا نام ظاہر نہ کرنا چاہے کسی بھی وجہ سے. اس کی وجہ کوئی جرم بھی ہو سکتا ہے, اس کی وجہ کوئی ٹیکس چھپانا بھی ہو سکتا ہے, ٹیکس بچانا بھی ہو سکتا ہے, یا کچھ اور وجوہات ہو سکتی ہیں. سم ٹائمز کوئی سیلیبریٹی ہوتی ہے, اس کا گھر ہے, اس سے دل نہیں کرتا. مشہور شخصیات ہیں, مشہور شخصیات نام سامنے نہیں لانا چاہتے, بہت ساری وجہ. اس وجہ سے وہ بے نامی کمپنیوں کے نام, یعنی کہ وہ کمپنیاں جو کہ کچھ اور نام سے ہوتی ہیں, اصل مالک کچھ ہو, پیچھے اور ڈائریکٹر بھی جعلی ہوتے ہیں آگے, اور ڈائریکٹر وہ کرائے کے ڈائریکٹرز ہوتے ہیں, ان کا کام ہی ڈائریکٹر ہوتا ہے. کیا یہ جعل سازی نہیں ہوتی؟ کسی حد تک تو ہے, لیکن اس میں جو اصل چیز ہے یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ جو پیسہ اس پراپرٹی میں ہے یا بینک اکاؤنٹ میں ہے, سورس کیا ہے. اگر اس کی سورس کوئی کرپٹ پریکٹس ہے, یا کچھ جرم ہے, منشیات کا کاروبار ہے, یا کوئی جرم ہے اس کے پیچھے, تو پھر تو وہ ساری منی لانڈرنگ کے زمرے میں بھی آئے گی. اور یہ ساری لیئرنگ ہے جو کہ بے نامی کمپنیوں کے تھرو کی جاتی ہے. ٹھیک, اچھا آپ یہ بتائیں کہ یہ کمپنیاں تو بیرون ملک ہوتی ہیں, کیا پاکستانی قانون کے تحت کیا قانون اور اخلاقیات ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ہمیں اپنے یہ بیرون ملک جو کمپنیاں ہیں ان کو پاکستانی عوام کے سامنے ظاہر کرنا چاہیے؟ کیا قانونی تقاضا ہے یہ؟ دیکھیے مطیلہ, جو قانونی تقاضا تو ہے, جو پبلک فگر الیکشن کے لیے جائے گا الیکشن کمیشن کے سامنے, آپ کو یاد ہوگا مشرف دور میں یہ ترمیم بھی ہوئی تھی کہ پہلے ہمارے یہاں فورن ایسٹس شو نہیں کرنے پڑتے تھے, اب فورن ایسٹس آپ کو شو کرنے پڑتے ہیں. تو اگر جس کسی یہ کون سے سال میں ہوا تھا یہ ترمیم آئی تھنک 2006 یا 2007 میں مشرف کے دور میں. 2002 سے بھی ہم نے دیے ہیں, اور 2013 میں. یہ بڑا سا کنسیلمنٹ کا کیس ہے, اور اس پہ آپ ٹوٹل ریجیکٹ ہو جاتے ہیں اور آپ کو ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ اب حسین نواز جو آ کے جنوری میں کیپٹل ٹاک میں کہہ رہے ہیں کہ ہاں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اب یہ, اس کی طرف تو عمران خان صاحب کا آپ نے جو کلپ دکھایا اس میں توجہ دلا دی کہ یہ انٹرویو چونکہ پہلے چلا انڈین ایکسپریس کے اوپر, تو وہاں سے یہ تھا کہ نے رابطہ کرنا شروع کیا, تو یہ ایک اینٹیسپیٹری انٹرویو تھا کہ یہ چیز. تو اس میں غیر قانونی کیا ہوا ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے, غیر قانونی تو یہ ایک انویسٹیگیشن کا معاملہ ہے, اور ان کے ہوتے ہوئے اگر انویسٹیگیشن ہو جائے تو ایک الگ بات ہے. آپ کے خیال میں نیب کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے؟ دیکھیے, نیب کو تو ضرور انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے, کیونکہ اگر نیب کا کام کیا ہے, نیب کا کام نور پٹواری کو پکڑنا تو نہیں ہے نا. نیب کا کام ان شخصیات کی اکاؤنٹیبلٹی کرنا ہے جو حکومت کے اعلیٰ عہدوں پہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر ان کے اوپر اتنا سیریس الیگیشن آ رہا ہے تو یہ نیب کا سب سے بڑا فرض ہے کہ انہوں نے اس پہ دیکھنا ہے, کیونکہ اس ملک میں اگر کوئی ادارہ ہے جس کے پاس ایکسپرٹیز ہیں, ول شاید نہ ہو, ایکسپرٹیز ہیں, یا جس کو ہمارا قانون اجازت دیتا ہے. پاکستان کا جو نیب کا قانون ہے وہ اس کو اختیار دیتا ہے کہ وہ باہر کے ملکوں میں ان ممالک سے رابطہ کر کے قانونی طور پہ ایویڈنس منگوا سکتا ہے. پہلے منگوایا جاتا کیا نیب از خود اب کارروائی کر سکتی ہے؟ بالکل کر سکتا ہے. نیب کے پاس کسی بھی دنیا میں انویسٹیگیشن تو شروع ہو گئی ہے, پاکستان میں بھی ہونی چاہیے. بالکل ہونی چاہیے. دیکھیے, آئس لینڈ کے وزیر اعظم کے ساتھ کتنا زیادہ اس میں ہو رہا ہے,
وہ آج ایک انٹرویو سے اٹھ کے چلے گئے, اس سوالوں کے جواب نہیں دے سکے, اور ہمارے یہاں تو کوئی بندہ ہی موجود نہیں ہے یہاں پہ. میں اس میں تھوڑا سا اگر آپ مجھے اجازت دیں, گو کہ میں لا ایکسپرٹ تو نہیں ہوں, لیکن ظاہر ہے پریکٹیکل لیکن ایک سیاستدان اور کاروباری تو آپ کا بھی تجربہ ہوگا. بالکل ٹھیک ہے اس میں. اور پھر میں آپ تو بزنس ایڈمنسٹریشن بھی آپ ماشاءاللہ سبجیکٹ رہا, میں اس سے لنکڈ ہوں. دیکھیے جی, نیب کا جو دائرہ کار ہے اور ہیمبٹ ہے, اس میں یہ تو خیر اس کے پراسیکیوٹر بھی رہے ہیں, یہ کوئی 10 ملین کی لمٹ ہے کہ اس کے بعد سے اگر کسی جگہ پر سے کسی فرد کی کوئی وہ آتی ہے تو اس کو انویسٹیگیٹ کر سکتی ہے. اور یہ تو چونکہ بلینز کا معاملہ ہے, اور اس میں وہ لوگ جو ٹاپ سلاٹس میں مثلا اگر وہ پالیٹیشین ہے, وہ سرکاری نوکری پہ ہے, وہ جنرل ہے, وہ بیوروکریٹ ہے, اس کے نیکسس سے ریلیٹڈ, اس کے کتس اینڈ کینس میں سے اگر کہیں پر سے آپ کی پبلک منی انکاؤنٹڈ جس کی کہ کوئی اس طرح کا کوئی نہیں ہے, تو اس کا بالکل یہ سخت دائرہ کار میں آتا ہے. اور اس کے علاوہ جب آپ الیکشن لڑتے ہیں تو آپ کو فارم دیے جاتے ہیں, اور آپ نے وہ جو 62 اور 63 ہے جس میں, اس کے مطابق اس کو صحیح بھرنا ہوتا ہے. اور اس میں اگر کوئی چیز اس طرح کی ہم نے ساری چیز وہاں ڈیٹیل دینی ہوتی ہے, ایون آپ کی آف شور کمپنیز اگر آپ کے بچوں آپ کی بیوی کے نام پہ, تو اس کی کیا کسی سیاستدان نے آف شور کمپنی کا ذکر کیا؟ مجھے اس بات کا نہیں پتا, لیکن ایز پر لا جو لا آف دا لینڈ ہے اس کے مطابق یہ کنسیلمنٹ کا کیس آتا ہے, اور اس پر ڈسکوالیفیکیشن. لیکن جب آف شور کمپنیاں آپ کو قانوناً اس ممالک کے قانون کے مطابق آپ کو اجازت دیتی ہیں کہ آپ اپنا نام چھپا کے دوسرے لوگوں کو بے نامی کر سکتے ہیں, تو پھر یہ اپنا نام اپنے ملک میں کیسے ظاہر کریں گے جب وہ آپ کو ایک قانون وہاں کا اجازت دے رہے؟ ہم تو ایک لا آف دا لینڈ کی بات کر رہے ہیں نا, ایک قانون کو نہیں تو مقدس کتاب سمجھتے ہوئے. ہمارے یہاں بے نامی ٹرانزیکشنز کا ایک طویل عرصہ تک بے نامی ٹرانزیکشن نہیں ہے قانون. یہ تو جرم ہے نا, یہ تو سنگین جرم. ابھی بھی بے نامی کا قانون ہے پاکستان میں بھی. میں کہتا ہوں جی یہ ہے, یہ سنگین جرم, اس کو آپ اس طرح سے, اور یہ کیوں جناب بے نامی کا جرم ہے؟ بے نامی کا بالکل نیب کے لاء کے مطابق بھی جرم ہے, اور ہمارے جنرل لاء میں بھی جرم ہے. بے نامی ٹرانزیکشن جو ہے وہ بالکل قابل دست اندازی مگر آپ نے سنا آپ نے اپنی جو روپیہ ہے اس کو اکٹھا کیا ہے, اور وہ پبلک منی میں آتا ہے, اور پھر اس ملک میں جہاں آپ کے بچے امیر ہوتے ہوئے بلین سے بلینرز ہو جائیں, اور ملک آپ کا غریب ہوتا جائے, اور آپ قرضے لے کے گئے, اور یہ بڑی شرم کی بات ہے. چلیں ایک چھوٹی سی سچ صاحب بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد میں کوشش ہے کہ مسلم لیگ نون کے شیخ روہیل اصغر یا پھر احمد بلال صوفی ایڈوکیٹ جو ماہر قانون ہیں, ان سے بھی ہم بات کریں ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین, آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جو ابھی اعداد و شمار یا جتنا بھی ڈیٹا آیا ہے, اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اگر ایک صحافی کو اس ڈیٹا پہ کام کرنے کے لیے کہا جاتا تو اس کو 36 سال لگتے یہ ساری انفارمیشن کو سامنے لانے کے لیے. تو اس لیے پوری دنیا کے ممالک سے منتخب صحافیوں نے 70 کے قریب ایک انٹرنیشنل گروپ تھا, انٹرنیشنل کنسورشیم تھا انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کا, جنہوں نے 1 سال لگا کے اس تمام اعداد و شمار اور اس انفارمیشن پہ کام کیا, اور اب جا کے آہستہ آہستہ یہ معلومات منظر عام پہ آ رہی ہیں. اور ابھی بھی یہ بہت اشیر جس کو کہتے ہیں وہ سامنے آیا ہے, اور ابھی مزید نام بھی سامنے آئیں گے, اور اگلے کئی مہینوں تک اور ہو سکتا ہے سال تک یہ انفارمیشن سامنے آتی رہے, جس میں مزید پاکستانیوں کے اور دوسرے لوگوں کے نام بھی سامنے آ سکتے ہیں. اسی حوالے سے ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہماری کوشش ہے ہمیں ٹیلی فون لائن پہ ہمیں جوائن کریں. شیخ روہیل اصغر جو MNA ہیں مسلم لیگ نون حکمران جماعت کے, جو ہی ان سے رابطہ ہوتا ہے ہم ان سے بات کریں گے. بیرسٹر صاحب یہ بتائیں کہ پرویز رشید صاحب بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو حسین نواز اور حسن نواز کا جو بزنس تھا یہ بڑا جینون تھا, اور سعودی عرب میں انہوں نے اسٹیل مل بیچ کے اس کے بعد جو ہے یہ ساری انویسٹمنٹ کی آف شور کمپنیز میں. یہ کس حد تک جسٹیفائی کر رہے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ان پہ الزام لگا رہے ہیں عمران خان صاحب, تو پرویز رشید تو انہیں لندن کی راہ دکھا رہے ہیں کہ لندن جا کے کریں کیس, کیا یہ لندن میں کیس بنتا ہے؟ دیکھیے میں تو کوئی سیاستدان نہیں ہوں, نہ کسی سیاسی جماعت سے تعلق ہے, لیکن وہ جب آپ کلپ چلا رہے تھے پرویز رشید صاحب کا, تو میرے ذہن میں ایک وہ چھوٹی کلاس میں پڑھا ہوا ایک وہ مقولہ یاد آ گیا, ہنوار بروا کے چکنے چکنے پات. اچھا, تو یہ تو کچھ اس قسم کی باتیں کر رہے تھے. صرف ایک بات جو میں اپنے مشاہدے کی آپ کو بتانا چاہوں گا اور شیئر بھی کرنا چاہوں گا
کہ جو حسین نواز صاحب فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اسٹیل مل بیچی اور اس سے پراپرٹیز یہ لنڈن میں خریدی، تو آج جو پاناما پیپرز آئے ہیں اس کے میں جب آپ جاتے ہیں آن لائن تو وہ پاکستان کے اوپر آپ جائیں تو پاکستان میں انہوں نے ایک بڑا اچھا چارٹ بنایا ہوا ہے. یہ ہمارے پاس کچھ ویژولز بھی ہیں، ہم ساتھ دکھا تو سکتے وہ ہیں. پراپرٹیز کے اگر آپ نام دیکھیں اور ان آف شور کمپنیوں کے نام دیکھیں اور ان کی ڈیٹس چیک کریں، اور جو یہ انٹرویو میں کہہ رہے ہیں اس میں 10-15 سال کا فرق ہے. سعودیہ میں اسٹیل مل بیچی گئی ہے 2006-07 میں. جو پراپرٹی ہیں پاک لین کی وہ آپ لنڈن میں کسی سے بھی پوچھ لیجئے، ان کے اپنے پیپرز کے مطابق 92-93 کی ہے جب میاں صاحب وزیر اعظم تھے اس ملک کے. تو اس بیان میں بھی کافی فرق ہے. اور جو مریم صاحبہ کا بیان چلا ہے اس کے اوپر وہ جو 2012 والا ثنا بچہ صاحبہ کو انٹرویو دے رہے ہیں اس میں بھی وہ متضاد بیان چل رہا ہے. تو یہ چیزیں ساری وہ ہیں جو دیکھیے ابھی کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کی آف شور کمپنیاں ایک یقیناً جرم ہے. لیکن پرویز شیخ صاحب نے کہا پریس کانفرنس میں نے سنی، انہوں نے کہا جو 92-93 میں یہ جو آف شور کمپنیز تھی ان میں ان کی ملکیت نہیں تھی، یہ 2008 میں جا کے انہوں نے خریدی ہیں اور ان کے نام پہ آئی ہیں، پہلے ان کی ملکیت نہیں تھی. تو پھر وہ کیسے ثابت کریں؟ کیا یہ ثابت ہو سکتا ہے؟ اگر میں آپ کو ایک چلیے ان کے اوپر بہت ایگزاسٹو قسم کی انویسٹیگیشن کی جا چکی ہے ہمارے پیسے سے. ٹیکس، میں چونکہ ٹیکس پیئر ہوں نا، آپ بھی ٹیکس پیئر ہیں کیونکہ ہم تو تنخواہ دار ملازم ہیں نا، ہمارے تو کٹ جاتی. ہمارے پیسوں سے ایک انویسٹیگیشن ہوئی تھی جو بعد میں نیب نے انہیرٹ کی. اچھا. کرنے والے رحمان ملک صاحب تھے، ڈپٹی ڈی جی FIA تھے وہ. ان کو آپ بلا کے ان سے انٹرویو کر لیجئے کہ اس کمپنی کے تمام ان جتنی کمپنیاں ہیں ان کے تمام کاغذات نیب کے پاس بھی موجود ہیں، پہلے FIA کے پاس بھی موجود تھے. اچھا. یہ کمپنیاں کب سے ان کے آف شور، یہ جو دیکھیں نا پاناما پیپرز اس لا فرم کی وجہ سے ابھی وہ لیک ہوئے تو اب منظر عام پہ آئے، لیکن نیب کے پاس یہ ڈاکومنٹس تو پچھلے 15 سال سے تھے. یہی ڈاکومنٹ دو جو آف شور کمپنیز ہیں، دو نہیں، یہ کوئی 16 کے قریب شاید 22 کمپنیوں کے ڈاکومنٹس تو میری ان کے مطابق نیب کے پاس ہیں جن کا تعلق شریف خاندان سے، شریف خاندان کی آف شور کمپنیز ہیں 22. یہ جب معاہدہ ہوا 99 کے بعد جب شریف فیملی سعودی عربیہ چلی گئی، اس معاہدے کی روح سے وہ تمام انویسٹیگیشن بند کر دی گئی تھی کیونکہ ایک قسم کی پلی بارگین ہوگی. مشرف صاحب نے بند جی مشرف صاحب کے دور میں اچھا. ایک قسم کی پلی بارگین ہوگی. اس سے پہلے یہ تمام ڈاکومنٹس جو پہلے انویسٹیگیشن FIA کر چکی تھی رحمان ملک صاحب کے دور میں اور بعد کی جو نیب نے کی اور پھر ان کے اوپر کیسز بھی بنے، اس میں اسحاق ڈار صاحب کا بھی. چلیں ہماری کوشش ہے اگر رحمان ملک صاحب ہمیں اگر فون پہ مل سکے، میں اپنے پروڈیوسر سے بھی کہوں گا اگر ممکن ہو سکے. مگر یہ آپ نے دلچسپ بات بتائی کہ یہ بہت پرانا ایک ریکارڈ کا حصہ ہے اور نیب کے پاس بھی یہ ریکارڈ ہے. مگر افسوس تو اس بات کا ہے نیب کے پاس تو 99 کے بعد والا جو ریکارڈ تھا سوئس بینک والا وہی گم گیا ہے، اصلی ریکارڈ ہی نہیں ملا، وہ جس میں آصف زرداری صاحب کا اور کیس تھا. تو یہ اتنا پرانا ریکارڈ مل جائے گا ہم نیب کو؟ دیکھیے نا کہ مختلف ادوار میں نیب کا کام اب ریکارڈ گم کرنا ہو گیا، تو شاید اس دور میں یہ ریکارڈ گم ہو جائے گا. لیکن یہ اس بات کی گواہیاں موجود ہیں کہ یہ ریکارڈ نیب کے پاس موجود تھا اور یہ کمپنیز بھی تھی، لیکن اس کے اوپر فردر انویسٹیگیشن کی ضرورت تھی کہ کیا ان کمپنیز کے جو ایسٹس تھے وہ لیجیٹمیٹ سورس آف انکم سے آئے تھے یا اللیجیٹمیٹ سے آئے تھے. وہ پروف کرے گا کہ یہ غلط ہے، یہ جرم ہے یا صرف. ویسے صاحب اب مرزا ستی صاحب بھی بیٹھے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندے. آپ نے تو ان کے آف شور کمپنیز کو بہت کھنگالا تھا آپ کے دور میں نیب میں سوئس اکاؤنٹس کے حوالے سے، وہ تھوڑا سا بتا دینا وہ آف شور کمپنیز کا اس سارے اسکینڈل میں کیا رول تھا؟ دیکھیے وہ جو آف شور کمپنیز تھی وہ آف شور کمپنیز ڈائریکٹلی کک بیکس ریسیو کر رہی تھی ایک اس کمپنی سے جس کو گورنمنٹ آف پاکستان نے کانٹریکٹ دیا ہوا تھا. تو وہ جب آف شور کمپنیز جن کو کک بیکس بھیجی جا رہی تھی 10% تک، ان کا جب ریکارڈ چیک کیا گیا تو تب معلوم ہوا کہ اس کمپنی کے اصل مالک جو تھے وہ بومر فائنانس تھی، نسام تھی، ذہن سے نام لگ رہے ہیں 7-8 کمپنیز یہ تو 200 نکلی ہیں، یہ تو 200 کے. اچھا نہیں خیر وہ تعداد سے صاحب فرق نہیں پڑتا، اصل میں تو کمیشن کے اصل تو کتنا بڑا وہ اسکیم تھا اور آپ کے خیال میں اس کا لاجیکل کنکلوژن ہوا یا نہیں؟ نہیں ہرگز لاجیکل کنکلوژن تو ہمارے ملک میں سب سے بڑا نقص یہ ہے کہ کبھی کسی چیز کا لاجیکل کنکلوژن ہوتا ہی نہیں ہے.
آج تک یہ تو آپ ثابت ہی نہیں کر سکے کہ وہ بے گناہ تھے یا گنہگار تھے. وہ 15 سال کیس بھی چلا, انویسٹیگیشن بھی ہوئی, تو کوئی اس کا لاجیکل کنکلوژن نہیں ہوا. تمام گواہ اپنی گواہی سے مکر گئے, نیب نے اپنا ریکارڈ گم کر دیا. عدالت میں ایک عجیب مذاکرہ خیز بیان چلتے تھے, کبھی نیب کہتی تھی یہ عدالت کے پاس بیان ہے, عدالت کہتی تھی نیب کے پاس ریکارڈ ہے. کبھی وہ کہتے تھے کہ ہمیں جی وہ ایک سرکاری ملازم جو مین گواہ تھے جو اپنی گواہی سے مکرنا نہیں چاہتے تھے وہ ہمیں ملتے ہی نہیں ہیں. اس کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی پچھلے ماہ ان سے دریافت کیا نیب والوں سے کہ بھائی یہ تو سرکاری ملازم تھے تو یہ آپ کو کیسے نہیں ملتے تھے. اچھا بیرسٹر صاحب, اس میں غیر قانونی چیز کیا ہے؟ میں ستی صاحب بلکہ میں آپ سے یہ سوال کروں گا, پہلے ستی صاحب کے پاس آؤں. ستی صاحب, آپ کے دور میں, زرداری صاحب کے دور میں, یہ آف شور کمپنیز کے حوالے سے آپ کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں تھا. اس وقت بھی نیب کام کر رہی تھی, مگر یہ تمام انفارمیشن آپ کے پاس نہیں تھی, کیسز, یہ ریکارڈ. لیکن میں یہ جو انٹیریئر منسٹری ہے یا نواز شریف ہے یا ایک ہمارا جو اس کو آپ واپس ریکنسائل کر کے دین وی آل پیپل کیم بیک, میں اس کی اتنی ڈیٹیل میں مجھے نہیں پتا. میں اس بات سے نفرت کرتا ہوں, سچی بات ہے. یہ آف شور کمپنیز جب بھی بنائی جاتی ہیں نا جی, تو اس میں بہت کم چانسز ہیں کہ آپ کی جو پبلک منی ہے نا اس کو لوٹنے کا ایک ایل موٹیو, اس میں جو ایک میلافائڈی جو ہے وہ شامل نہ ہو. اور یہ ان لوگوں کو زیب نہیں دیتا. آپ لوگوں نے کبھی میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو کھانے کے لیے 2 روٹیاں چاہیے. عزت دار اگر وقت دیکھیں, جذباتی باتوں کا ٹائم نہیں ہے, آپ حکومتوں میں رہیں. آپ یہ بتائیں, آپ نے کوئی محنت کی, کوئی کام کیا ان سارے معلومات کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے؟ میں تو فائنینس سائٹ پہ رہا ہوں, اس پر سے ہمارے جو بھی فائنینشیل اسٹرکچرنگ ہوتی تھی اس کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے بیسس پہ جتنا کوئی تھا وہ ہم کام کرتے رہے. مجھے ان چیزوں کا اتنا زیادہ پتہ نہیں, لیکن مجھے اتنا پتہ. میں یہ جانتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کرپشن کا بہت شور کیا گیا. اگر کسی جگہ سے ایسا ہے تو نہیں کرنی چاہیے تھی ان کو, اور یہ غلط ہے. لیکن یہ کام اس سے کہیں زیادہ مجھے اس میں تو کہہ رہے ہیں کہ اور یہ بہت شرفا کے نام ہے اس میں, اور مجھے دیکھ کے مطلب یہ آپ کے لیے انکشاف ہے. میرے لیے آپ کیا, آپ کی پیپلز پارٹی کی آف شور کمپنیز رہی ہیں اور وہ اتنا ایویڈنس سامنے ہے, اتنی زیادہ نہیں تھی جی. یہ تو بہت زیادہ کم سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ 200 آدمی کا نام, آپ کی پارٹی, آپ بینظیر بھٹو کا بھی نام ہے اسی رپورٹ میں, بینظیر بھٹو کا بھی نام ہے. ایک بات میں آپ کو بتا دوں, میں آج بھی ایک جگہ پہ تھا, بھٹو صاحب کی آج برسی ہے. ایک شخص بی بی کے خلاف تھا, لیکن اس نے کہا, پنڈی سے شاہد ظفر کہہ لیں, کریڈیبل آدمی ہے, انہوں نے کہا مجھے اگر حلف دینا پڑے تو میں یہ کہوں گا کہ بی بی ایک آنیسٹ آدمی تھا. دیکھیں ہمارے ملک میں جو حلف ہے نا ان کا حالت آپ کو پتہ ہے. بات سن لیں, اگر آپ یہ انڈیویجولز کے حلف کی بات نہیں ہے, آپ قانونی بات کریں. اس رپورٹ میں نام کیسے آیا ہے؟ میں اس رپورٹ میں نام, اس کو انویسٹیگیٹ کر لیں, دیکھ لیں اگر کوئی. لیکن بی بی ایک بندہ جو ہے وہ ایماندار آدمی تھا. ہسٹری آپ کو بتا رہی ہے کہ اب اس کا سرٹیفکیٹ آپ دے رہے ہیں ستی صاحب. نہیں, میں تو نہیں, آپ ریکارڈ سے بات کریں نا, اس حوالے سے. یہ رپورٹ جھوٹی ہے. میں اس رپورٹ کے حوالے سے یہ سامنے آئی ہے, اس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. آپ نے حسین نواز کا بھی ہمیں انٹرویو سنا دیا, آپ نے ہمیں جناب مریم نواز کا بھی سنا دیا, بیرسٹر صاحب نے مجھے جو. چلیں, ہماری کوشش ہے, میں پروڈیوسر سے ایک بار پھر کہوں گا, ہمارے پروڈیوسر اگر ہمیں شیخ روہیل یا ایڈوکیٹ احمد بلال صوفی کو اگر ٹرائی کر لیں, ان دونوں میں سے اگر کوئی ہمیں, کیونکہ انہوں نے ہم سے کمٹ کیا تھا فون پہ. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ تحریک انصاف کے بھی کچھ دوست ہمیں جوائن کرنے کی کوشش کریں گے. جی, ہمیں کچھ دوستوں نے جوائن کیا ہے. جی, ہمیں حامد اللہ خلیل ہیں, ہمیں ٹیلی فون لائن پہ انہوں نے جوائن کیا. جی خلیل صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. حامد اللہ صاحب, آپ بتانا چاہیں گے اس ساری رپورٹ کے حوالے سے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہنا یہ ہے کہ بس جو باتیں ہم عوام بیچارے نہیں جانتے تھے ہمیں غیروں نے بتا دیے, اور وہ بہت افسوسناک خبریں ہیں کہ ہم عوام کو تو کہتے ہیں کہ ٹیکس جمع کرو, یہ ایم ایس کی دے دو, یہ پیسے جمع کرو, ریٹرن جمع کرو. ہم بازاروں میں تو جو بیچارے ہزاروں لاکھوں کاروباری لوگ ہیں ان کو تو کچھ کی وجہ سے بڑا پریشان کیا ہوا ہے. لیکن جب یہ دیکھتے ہیں کہ جب 92 میں جب ہمارے جو چھوٹے میاں صاحب جدہ جاتے ہیں تو وہاں پہ فیکٹری لگاتے ہیں, اس کا بھی حساب نہیں ہے کہ وہ فیکٹری کس پیسوں سے لگی. پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو بیچ کے وہاں پہ شفٹ ہوا یو کے, اور وہاں پہ بھی یہ نہیں بتا سکتے کھل کر. پھر اپنی بہن کو بھی لا رہے ہیں کہ وہ ٹرسٹی ہے. پھر جب اس کے کاغذات ہم دیکھتے ہیں تو پھر اس میں وہ ٹرسٹی
जो बाकी 2 है उसमें शेयर होल्डर है। कैप्टन सफदर साहब का मामला है, वो अपनी बीवी को सिर्फ देखें खलील साहब, ये सारी बातें तो हमें पता है। आपको मैं परवेज रशीद साहब की वो गुफ्तगू सुनाना चाह रहा हूँ जिसमें वो कह रहे हैं, एक एफिडेविट दिखा रहे हैं जमायमा खान का, जिसमें उन्होंने कहा था कि इमरान खान ने बनी गाला की ज़मीन ख़रीदी थी, जबकि इमरान खान का ये कहना है कि ये उन्होंने जमायमा से ली थी। तो आइए देखते हैं, ज़रा उनकी बात सुन लें, फिर आप उसका भी कुछ जवाब अगर देना चाहें तो। आपको याद होगा कि खान साहब ये कहते थे कि मैंने अपना लंदन का फ्लैट अपनी बेगम साहबा को दिया और उसके बदले में मैंने बनी गाला की ज़मीन उनसे हासिल कर ली। यही बात कहते हैं ना, वो हमेशा यही बात कहते हैं। ये उनकी बेगम साहबा का एफिडेविट है, इसमें से मैं पढ़ता हूँ जो मुतलका हिस्सा है। वो ये कहती हैं, दैट ए लैंड मेजरिंग 300 canals and 5 marlas in Khasra number 1939, situated in the revenue estate of village Mohra Noor Tehsil and district Islamabad, was purchased by Mr. Imran Ahmad Khan Niazi, son of Inamullah Khan Niazi. जिस प्रॉपर्टी के बारे में वो ये कहते हैं कि ये मैंने लंदन का फ्लैट दी थी और बेगम साहबा से ली थी, और यहाँ पे उनकी बेगम साहबा कहती हैं कि इमरान साहब ने ये प्रॉपर्टी खरीदी। ये उनकी बेगम साहबा का एफिडेविट है कि ये प्रॉपर्टी इमरान साहब ने खरीदी और उसके बाद ये प्रॉपर्टी बेगम साहबा को मुंतकिल कर दी गई। आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए जी, परवेज रशीद साहब मियाँ साहब के वो इतने दरबारी है कि इमरान खान साहब का इसमें कसूर ही क्या है। वो तो पनामा लीक थे, इल्जामात उसने लगाए हैं, खान साहब ने सिर्फ इन्वेस्टिगेशन का मुतालबा किया है। तो अगर ये ऑफर करते हैं कि मैं लंदन के अखराजात की और वकील के अखराजात की नून लीग बर्दाश्त कर लेंगे, तो फिर इधर भी तुम्हें तो इस दरबारी को जाना चाहिए कि ये कोर्ट में जाए और खान साहब पे ये गलत बयानी का मुकदमा करे, फिर मैं उसका तावान भरूंगा। लेकिन बात ये है कि खान साहब ने जो बात की है, मैं इसमें थोड़ा सा माजरत चाहता हूँ आपसे। जी सती साहब हमारे साथ हैं, पीपल्स पार्टी के गुलाम मुर्तजा सती। जी सर, देखिए जी, फैक्ट है काम के सामने अंजय। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरा कोई पीटीआई में जाने का कोई इस तरह का मामला नहीं है। ये ज़मीन जो इमरान खान ने खरीदी, इस ज़मीन को पहले मैं खरीदने की कोशिश कर रहा था। आप कर रहे थे? मैं खुद कर रहा था। और अगर ये वो ये वही ज़मीन है जो बोरियों वाला से उसने लिया। अच्छा ठीक। मेरा उनके साथ ये बड़ी नॉमिनल प्राइस इसकी थी, ये बड़ी कम प्राइस की ज़मीन है, इतनी तो इमरान खान की कमाई थी। मैं समझता हूँ इसमें ये एफिडेविट फलां, ये तो ऐसी कोई इस तरह की चीज़ क्रिएट करने की ज़रूरत ही कोई नहीं। ये 2 लाख रुपए कनाल के हिसाब से उस वक्त 300 कनाल है, कितना पैसा बन जाएगा? 6 करोड़ 7 करोड़ 6 करोड़ क्या मैटर करता है कि इंटरनेशनल लेवल का अगर मेरे जैसा आदमी उसको खरीदने की कोशिश करता है तो कोई ऐसा प्रॉब्लम मैं नहीं समझता हूँ। क्या प्रॉब्लम थी उसको? ये इस तरह का, इसको इतने बड़े, ये 600 बिलियन नहीं है भाई, ये 125 बिलियन का कमीशन नहीं है। चले, ये तो परवेज ये 200 बिलियन है एलएनजी के ऊपर जो आप कमीशन ले रहे हैं, 200 बिलियन बाबा। 6 करोड़ जो है उसका क्या है? ये 6 करोड़ और 200 बिलियन जो है इल्जाम सामने आ रहे हैं। हमें अब नून लीग की तरफ से हमारी कोशिश है, नून लीग का जिन लोगों ने हमसे प्रॉमिस किया था, कर्जे ले रहे हैं, ज्यादा आपने कर्जे लिए भाई, और कर्जे ले लेके आप कमीशन खा रहे हैं और ऐसे ही काम खा दूसरे को इस तरह मत करें। मैं समझता हूँ कि इनको ठीक तरीके से चलें, ठीक, ये मुल्क सबका है और इसका एहसास करना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया खलील जी। और मैं सिर्फ यही कहूंगा कि इल्जामात खान साहब को नहीं लगा रहे हैं, वो तो पनामा लीक के पूरी दुनिया में ये है, तो फिर उस पे मुकदमा करे, ये पॉइंट है, उसके मुताबिक बात करें। चलें, ठीक है, खान साहब ने तो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन और चलें इस पे भी बात करते हैं। खलील साहब बहुत शुक्रिया, हमें वक्त देने, छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर गुफ्तगू जारी रहेगी। वेलकम बैक। अपना गिरबान में हमारी पूरी कोशिश थी कि हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून को भी
اس پروگرام میں ان کا موقف سامنے آ سکے، مگر وعدے کے باوجود شیخ روحیل اصغر اور دوسرے جو مسلم لیگ نون کے بہت سے لیڈروں نے معذرت کر لی ہے اس موضوع پہ بات کرنے کی، اور شاید اس معاملے پہ بات صرف اور صرف شریف خاندان کے وہ لوگ ہی کر سکتے ہیں جن کے نام سامنے آ رہے ہیں، اور مسلم لیگ نون کی طرف سے کسی قسم کی کا دفاع یا بات جو ہے وہ اس طرح کھل کے اس معاملے پہ نہیں کی جا رہی تھی۔ ہمیں کچھ دیر میں تحریک ہمارے ساتھ جوائن کریں گے عارف علوی، احمد بلال صوفی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، ماہر قانون ہیں۔ احمد بلال صوفی صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا۔ یہ آف شور کمپنیز کے حوالے سے جو انکشافات اب سامنے آئے ہیں یہ کس حد تک سنگین ہے؟ کیونکہ ایک تاثر یہ ملتا ہے کہ شاید جو ہے مسلم لیگ نون نے یہ معلومات اپنی آف شور کمپنیز کے اندر شراکت اور کاروبار کے حوالے سے عوام سے چھپائی رکھی ایک طویل عرصے تک، اور ہم نے مریم نواز کے انٹرویو بھی سنا 2012 میں، انہوں نے کہا میرا کوئی ایسا تعلق نہیں ہے کسی قسم کی کمپنی اور پراپرٹیز سے۔ آف شور کمپنی ہے، یہ اس کا بنانا یا اس کا قائم کرنا وہ بظاہر تو کوئی غیر قانونی کام نہیں ہے۔ آپ دوسری جورسڈکشنز میں کمپنیز کو قائم کر سکتے ہیں جہاں پر بھی آپ کو ٹیکس کے حوالے سے کنسیشنل رجیم مل رہی ہو، کاروبار کی غرض سے یا اسپیشل پرپز وہیکل کمپنی کے حوالے سے، اور اس میں ڈائریکٹر بننا یا اس کا بینیفیشری بننا بھی کوئی خود غیر قانونی کام نہیں ہے۔ غیر قانونی کام اس وقت ہوتا ہے جب اس کنسیشن کو یا اس فیسلٹی کو مس یوز کیا جائے، کوئی ایسا پیسہ یوز کرنے کے لیے جس کا تعلق کسی کرائم سے ہو یا پریڈیکیٹ اوفینس سے ہو اور منی لانڈرنگ سے ہو۔ تو اس وقت تک جو انفارمیشن سامنے آ رہی ہے وہ صرف یہ ہے کہ فلانی کمپنی ہے اور اس کمپنی کے جو لوگ ڈائریکٹرز ہیں، لیکن ابھی تک میرے سامنے ایسی انفارمیشن نہیں آئی جس میں یہ بتایا گیا ہو کہ ان کمپنیز میں جو پیسہ استعمال کیا گیا ہے اس کا تعلق کسی کرائم سے ہے۔ اگر اس نوعیت کی کوئی انفارمیشن آتی ہے تو پھر وہ تحقیق طلب ہو جائے گی، اور یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا اس الزام کی پہلے تحقیقات ہوئی ہیں یا نہیں۔ اچھا، بیرسٹر شہزاد اکبر ہمارے ساتھ موجود ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ بہت پہلے تقریباً 20-22 ایسی آف شور کمپنیوں کے حوالے سے احتساب کمیشن نے تحقیقات شروع کی تھی، اس سے بہت پہلے، اس سے بھی یہ FIA نے بلکہ یہ تحقیقات شروع کی تھی، اور وہ تمام ریکارڈ بھی ابھی نیب کے پاس موجود ہوگا۔ تو کیا نیب کے پاس کوئی ایسا اختیار ہے کہ ایسے جو معلومات سامنے آئی ہیں ان کے اوپر از خود وہ تحقیق اور تفتیش کر سکے؟ دیکھیے، اگر تو وہ تحقیقات پہلے ہوئی نہیں ہیں تو پھر اور وہ ختم ہو گئی یا کلوز ہو گئی ہیں تو اس پر پھر ڈبل جیپرٹی کا پرنسپل بھی کلیم کر سکتے ہیں کہ ایک دفعہ تحقیقات ہو چکی ہیں، 2 دفعہ ہو چکی ہے، معاملہ ہائی کورٹ میں گیا، سپریم کورٹ میں گیا، تو اس کے بعد اب دوبارہ ان چیزوں کو نہیں کھولنا چاہیے۔ لیکن جس طرح میں نے کہا کہ یہ تحقیقات کی کمپیٹنس تو کسی کے پاس بھی ہے، نیب کے پاس بھی یا ٹیکس اتھارٹیز کے پاس بھی کمپیٹنس ہے، لیکن دیکھنا جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو انفارمیشن سامنے آ رہی ہے اس انفارمیشن میں کوئی ایسی تفصیلات ہیں جو نئی ہیں اور جو کوئی نیا ایویڈنس ڈسکلوز کر رہی ہیں ریگارڈنگ منی لانڈرنگ۔ اگر ایسی تفاصیل سامنے آ رہی ہیں تو پھر یہ تحقیق طلب معاملہ ہو جائے گا۔ اگر یہ چیزیں آلریڈی تحقیق پر ہو چکی ہے تو پھر ایک عذر اویلیبل ہوگا کہ اس معاملے کو دوبارہ نہیں کھولنا چاہیے، ادروائز یہ ہراسمنٹ کے زمرے میں آئے گا۔ جی، ہراسمنٹ کے۔ اچھا بلال صوفی صاحب، یہ بتائیں کہ کیا پاکستان میں ایسی لا فرمز ہیں جیسے کہ پاناما کا ہم سن رہے ہیں، آپ بھی ماشاءاللہ کارپوریٹ لائر ہیں اور چند بڑے ناموں میں سے ایک آپ کا بھی نام ہے، تو کیا آپ لوگ بھی آف شور کمپنیز کے حوالے سے آپ کے بھی کوئی ایسے کلائنٹس ہیں پاکستان میں جن کو آپ نے مشورہ دیا ہو اور باہر ایسی آف شور کمپنیز کھلوائی ہوں؟ نہیں، ہم نارملی جو ایڈوائز کرتے ہیں وہ نارمل کمپنیز کی ایڈوائز کرتے ہیں، لیکن آف شور جورسڈکشنز وغیرہ کے اسپیشلائزڈ لائرز ہوتے ہیں اور وہ پھر اس حوالے سے جو وہاں کے قوانین کو جانتے ہیں ان سے ان کی فیملیرٹی ہوتی ہے اور وہاں کی جو ٹیکس رجیمز ہیں ان فیملیرٹی کے حساب سے پھر وہ ایڈوائز کرتے ہیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی ایبلٹی، آپ کی آفیسز مختلف جگہوں پہ ہوں جہاں پر جورسڈکشن موجود ہیں تاکہ آپ تقابلی جائزہ کرنے اس نتیجے پر کلائنٹس کو ایڈوائز کر سکیں۔ تو آپ جو ہے آپ کی فرم یا پاکستان میں کوئی دوسری لا فرم آف شور کمپنیز کے لیے کوئی مشورہ نہیں دیتی؟ ہم سے زیادہ یہ کام پاکستان میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ زیادہ کرتے ہیں اور باہر بھی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہی کرتے ہیں، اور یہ جو لا فرمز جس میں آف شور کمپنیز کی ایڈوائز دی جاتی ہے اس میں بھی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ عموماً کافی ان کا عمل دخل ہوتا ہے،
بیکاز وہ فائنینشیل ٹرانزیکشنز کو بہتر سمجھتے ہیں. یہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس پاکستان میں بھی ہیں جو آف شور کمپنیز کے لیے ایڈوائس دیتے ہیں؟ دیکھیے وہ بھی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اب جو منی لانڈری کے نئے قوانین ہیں اس میں اس چیز کی وضاحت ہو گئی ہے کہ اگر وکلا یا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کسی کے علم میں کوئی ایسا نالج یا ایسی ٹرانزیکشن آئے جس کا تعلق منی لانڈرنگ سے ہو تو اس پر ان پر بھی آبلیگیشن ہے کہ اس کو شیئر کریں. جس طرح کہ صحافیوں کا بھی ابھی ریسنٹلی امیونٹی ختم ہو گئی ہے ریگارڈنگ دیئر اون سورس ٹیررزم لاز میں، اور ان پر بھی آبلیگیشن ہے کہ انہوں نے بھی اپنی سورس کو ڈسکلوز کرنا ہے اگر ان کے علم میں یہ انفارمیشن آئے کہ وہ سورس کسی ٹیررزم ایکٹ سے تعلق رکھتی ہے. ٹھیک، بہت شکریہ احمد بلال صوفی. بارسٹر صاحب، آپ نے سنا کہ کوئی جرم تو نہیں ہے، آپ بھی یہی کہتے ہیں آف شور کمپنیز کھولنا کوئی جرم تو نہیں ہے، مگر سوال وہی پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ جرم نہیں ہے تو پھر لوگ چھپاتے کیوں ہیں؟ دیکھیے یہ تو لیگل سے زیادہ شاید انویسٹیگیٹو جرنلزم کا ہے، اور وہ کمپنی نے بھی کر دی ہے کہ جب آپ چھپا رہے ہیں جب آپ اس کو ڈکلیئر نہیں کر رہے ہیں، ڈکلیئر نہیں کر رہے. دیکھیے ایک یہاں ایک چیز ایتھکس کی بھی ہے، سیدھی سیدھی ڈسکوالیفیکیشن ایتھکس کی بھی چیز ہے کہ ایک طرف آپ اربوں ڈالرز کی انویسٹمنٹ پاکستان لانے کے لیے کہتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ میں ابھی کسی ایک کو پن پوائنٹ نہیں کر رہا، میں تمام حکمرانوں کو کہہ رہا ہوں کہ ہم کس منہ سے جا کے انویسٹمنٹ مانگتے ہوں گے جب ہماری اپنی انویسٹمنٹ پاکستان سے باہر ہے، چاہے آف شور ہے یا آن شور ہے، لیکن اس کے ساتھ ہم دوسرے کہہ رہے ہیں کہ آپ آ کے اپنی فیکٹری پاکستان میں لگا لیں، آپ اپنا آ کے یہاں پہ ریل اسٹیٹ کا کام کریں، آپ آ کے روڈیں بنائیں، یہ کریں. نہیں، لیکن اس کا جواب پرویز رشید صاحب نے یہ دیا کہ جب اگر پرائم منسٹر کی فیملی پاکستان میں آ کر کاروبار کرے گی تو پھر الزام لگنا شروع ہو جائے گا کہ دیکھیں جی یہ سارا بزنس جو ہے وہ انتظامیہ چلا رہی ہے، حکومتی مشینری چلا رہی ہے، ٹیکس کی چھوٹ دی جا رہی ہے، بجلی کا بل کم کیا جا رہا ہے، یہ الزامات لگنے شروع ہو جائیں گے. دیکھیے جی جو پرویز رشید صاحب کی لاجکس ہیں ان کے اوپر تو میں بالکل کوئی بات نہیں کر سکتا، لیکن یہ ایک اخلاقیات کا یا ایتھکس کا ایک تقاضا ہے کہ دیکھیے ہمارے ملک میں چونکہ الزامات ہی بہت لگتے ہیں نا، یہ الزامات ہیں، اس لیے وہ سیاستدان میں سمجھتا ہوں وہ زیادہ اونچا ہوگا، اس کا قد زیادہ اونچا ہوگا جو اپنے آن شور آف شور بچوں کے ان کے معاملات. دیکھیے انٹرنیٹ کا دور ہے، کتنی دیر لگتی ہے ایک پبلک ویب سائٹ کے اوپر آپ اپنے تمام ایسٹس، کیا ہم نہیں جانتے کہ ہمارے سیاستدان لیڈران انتہائی امیر لوگ اگر ہیں بھی تو ڈکلیئر کر دیں، امیر لوگ ہیں نا، تو اگر وہ اپنے ایسٹس جائز ہیں تو ان کو ڈال دیجئے. ایکسیس ٹو انفارمیشن کا دور ہے، اگر وہاں پہ موجود ہوگا اس کے بعد اگر کوئی بات، تاکہ ہم اس بحث سے نکل جائیں، ہم آگے چلیں. ستی صاحب، بطور سیاستدان پاکستان جیسا ملک جہاں پہ کسی بھی وقت فوج ٹیک اوور کر سکتی ہے اور اس طرح کی اسپیکولیشن ہوتی ہے کہ بغاوت ہو جائے گی، مارشل لا لگ جائے گا، تو سیاستدان بیچارے نے بھاگ کر پھر کہیں باہر ہی جانا ہوتا ہے، تو وہاں پہ کچھ روٹی روزی کے لیے کوئی نہ کوئی اگر وہاں پہ باہر بھی تھوڑا بہت پیسہ یا کاروبار رکھا جائے تو کیا یہ کوئی بری بات تو نہیں ہے؟ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی بری بات ہے، کیونکہ پاکستان خاص کر جب ایک پرائم منسٹر کو یہ پتا ہو کسی وقت بھی بھاگنا پڑ جائے تو باہر کدھر جا کے رہے گا وہ؟ آپ بزنس کو پریویل کرتے ہیں، آپ انویسٹمنٹ کو لاتے ہیں، اس کے لیے ایک کنجینیل انوائرمنٹ دینی ہوتی ہے، ایک ایٹماسفیئر دینی ہوتی ہے. ہمارے ملک میں چونکہ انسٹیبل معاملات نہیں، لیکن آپ کی لیڈرشپ تو کئی سال باہر پاکستان میں سے رہی ہے، انسٹیبل معاملات رہے ہیں. دیکھیں جی جو بڑا لیڈر، مثلا میں پھر وہی بات کرتا ہوں، وہ پیسوں پہ نہیں سوچتا بابا. اب یہ افسوس کن بات ہے کہ یہ بنیادی طور پر جنرل ضیاء اللہ کے زمانے کے بعد سے یہ معاملہ پیسوں کا نہیں سوچتا. آپ یہ کہہ رہے ہیں بے نظیر بھٹو کا بھی نام ہے، سرے پیلس کی پراپرٹی کا نام آتے رہے، سویز اکاؤنٹس کا اتنا بڑا سکینڈل آیا، آپ کہہ رہے ہیں پیسوں کا نہیں سوچتا. بڑا میں اس کے باوجود میں کہتا ہوں کہ جو بڑا سیاستدان ہے نا جی، جو کہ اس ملک میں کون ہے بڑا، نام لیں آپ. میں کہتا ہوں کہ آخری جو ہے نا بی بی شہید تھی، اس سے پہلے ان کا بھی نام ہے، اس میں سارے بڑے سیاستدان ہیں، اس میں اس کمپنی کو دیکھ لیں، اس کے کیا تھے. بی بی اس طرح کا آدمی نہیں تھا، ٹھیک ہے نا، نام ہے، آف شور کمپنی ہوئی ہوگی، اس کے ڈائریکٹرز ہوں گے، اس نے اپنے کوئی کیس، وہ بڑے میں نے آپ سے ایک سادہ سا سوال کیا ہے کہ باہر تھوڑا بہت جو ہے مشکل وقت کے لیے باہر کچھ نہیں، میں یہ نہیں سمجھتا ہوں، لیکن اس کو ڈکلیئر کر دیں، اس کو ڈکلیئر کر دیں. نہیں ہونا چاہیے، آپ رکھیں لیکن اس کو ڈکلیئر کریں، اس کو چھپائیں نہیں، آپ بتائیں. ہاں، آپ پبلک پراپرٹی ہے، آپ نے لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ میرا یہ ہے، فلاں ہے، اس جگہ پہ اس کی یہ ڈیٹیل ہے، یہ، اور یہ پوچھا جاتا ہے. اور کیونکہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ جو ہے وہ یہی ہے، تقاضا کرتا ہے کہ آپ اس کو روکیں، اور جب تک پوری انفارمیشن نہیں دیں گے وہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کیسے آپ جیسے کہا نا آپ نے بی بی کی، میں نے کہا آپ اس کو چیک کر لیں. بی بی اتنا کچھ ہونے کے بعد بیرسٹر صاحب آپ پروب کرتے رہے بی بی کے کیس، مجھے یہ بتائیں آپ پروب کرتے رہے، کوئی پاکستان میں جتنے بڑے بڑے سیاستدان ہیں انکلوڈنگ جو ملٹری کی قیادت یا عسکری جو فوجی حکمران رہے ہیں، کیا ان کے باہر کوئی اثاثے نہیں ہیں؟
دیکھیں یہ پاناما کی رپورٹ نے جو زیادہ چیز اس میں حیران کن آئی ہے، ایک نیا جو ادارہ ہے عدلیہ کے بھی اس میں ایسٹس نکل آئے ہیں، ایک جج سٹنگ جج ہیں، اس کے علاوہ فارمر جج ہیں جنہوں نے سزا دی ہوئی ہے محترمہ کیا کو، عدلیہ کو کوئی ریکوائرمنٹ ہے ڈکلیئر کرنے کی؟ ملک قیوم کا نام ہے، گورنمنٹ آفیشل تو سب آپ کو اپنے ڈکلیئر کرنے ججوں پڑتے کا بھی ہیں، ہے، اور سب کے علاوہ جب اور ملک قیوم صاحب تو وہ جج ہیں جنہوں نے بے نظیر کے خلاف فیصلہ دیا ہے انہی آف شور اکاؤنٹس اور سوئس کیس میں، اور ان کے اپنے بھی اور وہ پیسے لے کے دیا ہے، خیر یہ تو اب آپ ریکارڈز پہ اس کی ٹیپ وہ اس وقت فون پہ موجود نہیں ہے، وہ شاید ہدایت کی بات ہے۔ بہت شکریہ غلام مرزا ستی صاحب، ایسٹر شہزاد اکبر، ایڈوکیٹ احمد بلال صوفی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ یہ صرف ٹپ آف دا آئس برگ ہے، ابھی اور بہت سی معلومات آنی ہیں اور بہت سے سوالات کا جواب جو کہ موجودہ حکمرانوں اور دوسرے سیاستدانوں کو دینا ہوگا۔ اپنے آپ میں گریبان سے فی الوقت اتنا ہی، مطیع اللہ جان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔